وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ایکونیکس کاروبار کی کیا حقیقت ہے؟ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائیان، یہ بات ذرا آپ نے توجہ سے سمجھنی ہے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے کاروبار ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز اس انداز سے جو اپنے کاروباری اسکیمیں چلا رہی ہیں، جیسے ماضی میں لاہور میں آنے والی گولڈن کی، کراچی، لاہور، فیصل آباد وغیرہ میں، پھر اس کے بعد ٹائمز، ایکونیکس، یہ جتنی بھی اس طرح کی کمپنیز ہیں، ان سب کا کام کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ یہ ویسے تو ان کو سمجھنے کے لیے کافی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ایکونیکس ہو یا دوسری کمپنیز، اصل میں ان کی کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ یہ اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے نام پر ممبرشپ کا آغاز کرتی ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہتی ہیں یا لوگوں کو ممبرشپ دے کر اپنا ممبر بنانا چاہتی ہیں۔ ان دو باتوں کو آپس میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتی ہے تو وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں، جو لوگوں کی، ہر ایک آدمی کی دسترس میں ہے۔ لیکن یہ کمپنیز ایسا نہیں کرتی۔ ان کی چند مخصوص پروڈکٹس ہوتی ہیں، مصنوعات ہوتی ہیں، جن کو وہ مارکیٹ میں نہیں لے کے آتے، بلکہ مارکیٹ کو اگر ٹٹولا جائے، دیکھا جائے تو ان کی مصنوعات سے بہتر مصنوعات اور ان کی قیمت سے کم قیمت پر وہ دستیاب ہوتی ہے اور ہر ایک آدمی کی دسترس میں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کمپنی ایسا نہیں کرتی، بات بالکل واضح ہے کہ یہ لوگوں کو اپنا ممبر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب آ جائیں اصل بات کی طرف، کہ جو چیز کمپنی اپنی مصنوعات کے طور پر یا پروڈکٹس کے طور پر کسی ممبر بننے والے کو دیتی ہیں، اصل میں وہ چیز اس قیمت کی نہیں ہوتی جتنی قیمت ممبر بننے والے سے لی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز، ان کی پروڈکٹس کم قیمت کی ہوتی ہیں تو ممبر بننے والے سے زیادہ کیوں وصول کی جاتی ہیں؟ اصل میں ممبر بننے والے سے زیادہ وصول اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ وصولی اس کے بعد جو اس کے ذریعے سے آنے والے لوگ ہیں ان کو دیا جائے۔ بس یہی دین کا سوال ہے کہ کسی بھی بندے سے پروڈکٹ کی قیمت کے نام پر زائد قیمت لینا اور اس زائد قیمت پر منافع کا وعدہ کرنا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ایک چیز مارکیٹ سے مجھے 500 کی مل رہی ہے، لیکن میں ان سے خریدتا ہوں، وہ مجھ سے 1200 روپے لیتے ہیں۔ 500 روپے تو ان کی پروڈکٹ کا ہے، جو 700 روپے لیتے ہیں اس پر وہ مجھ سے پھر وعدہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اضافہ دیں گے، منافع دیں گے۔ تو وہ منافع مجھے کس چیز کا دیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو پروڈکٹ تھی وہ تو میں نے لے لی، انویسٹمنٹ میں نے نہیں کی، میں نے صرف بندہ لے کے آنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے جو اضافی رقم دی تھی اس میں سے جو میرا اوپر والا ہے جو مجھے لے کے آیا، کچھ اس کو دے دیں گے اور کچھ ریٹرن مجھے ہی مل جائے گی نیچے آنے والوں کی، ایسے ہی۔ کیا اس انداز سے کوئی چیز خرید کر منافع کے وعدہ پر اور لوگوں کو لے کر آنا، یہ جائز ہے، یہ بے ہے، یا یہ سود ہے؟ یہ خالصتاً سود ہے۔ اس کی حرمت میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الربا 70 بابا ایسرھا، سود جو ہے اس کے 70 دروازے ہیں، سب سے کم تر دروازہ سود کا یہ ہے این کی الرجل امہ، آدمی اپنی سگی ماں سے بدکاری کرے، منہ کالا کرے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح الجامع صغیر کی حدیث، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 2275 نمبر پر غالباً یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری بات، کمپنی کی مصنوعات جس قیمت پر دی جاتی ہیں وہی چیزیں اس سے چوتھے حصے یا اس سے بھی کم قیمت پر عام مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس سے کم قیمت پر مل جاتی ہیں تو چیز خریدنے والے کا جو اضافی مال آپ خام خواہ ممبرشپ کے نام پر اس سے وصول کر رہے ہیں، تو ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس انداز سے دھوکہ دے کر وصول کرنا کیا جائز ہے؟ یقیناً اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں مگر اس کی دلی خوشی کے ساتھ، اس انداز سے۔ نمبر 3، ممبر بننے والے اکثر صارفین کو ان مصنوعات کی ضرورت سرے سے نہیں ہوتی، وہ صرف ممبرشپ کے ذریعے منافع حاصل کرنے کی خاطر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے کہ ایک چیز بندے کی ضرورت ہی نہیں لیکن بندہ ممبرشپ لینے کے لیے اور منافع لینے کے لیے وہ چیز خرید رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی خریداری پر لوگوں کو لے کے آ رہا ہے؟ یہ تو نقصان اور اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنے والی بات ہے۔
جبکہ مسلمان کو تو پابند کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا لمن، کس کے لیے خیر خواہی کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا کہتے ہوئے آخر میں فرمایا ولی عامت المسلمین، عام مسلمانوں کی بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ نمبر 4، ان کمپنیوں کا مقصد اپنی مصنوعات فروخت کرنا ہوتا تو یہ تجارت کے معروف اور شفاف طریقے استعمال کرتے، لیکن ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ مارکیٹنگ کا وہ پیچیدہ اور گورکھ دھندا ہے جس کے ذریعے سے چند سو یا چند ہزار لا کر لاکھوں اور کروڑوں کو لے کر آنا، اس انداز سے مال لے کر آنا، اس انداز سے انویسٹمنٹ کرنا کہ لاکھوں کروڑوں یکدم آ جائیں، یہ کاروبار میں نہیں ہوتا، یہ سود میں ہوتا ہے۔ اور سود کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ خلاصہ یہ ہے، اور بھی بڑی قباحتیں موجود ہیں اس کے اندر، تو یہ کسی بھی طرح سے ان کمپنیوں میں جاب کرنا، بزنس کرنا، حصہ دار بننا، لوگوں کو لے کے آنا، ممبرشپ لینا جائز نہیں، حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔